السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا جی، آج ہمارا نماز کے سلسلے کے جو چھوٹے چھوٹے لیسنز چل رہے تھے اس میں ہم نے اب کچھ نفل نمازوں کے بارے میں بات کی تھی، استخارہ کا پڑھا اور تحیۃ الوضو کے نفل ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو آج جس نفل نماز کا میں تذکرہ کرنے لگی ہوں وہ بہت اہم ہے اور وہ بہت طاقتور نفل ہیں اور ہمیں اس کی طاقت کا شاید اندازہ نہیں ہے اور ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مختلف حاجات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس کو ہم پڑھیں اور میری یہ حاجت پوری ہو جائے یا میری یہ مشکل پریشانی دور ہو جائے۔ تو پھر ہمیں وظیفے کی کتابیں بھی ہم کنسلٹ کرتے ہیں اور ان میں پھر لمبے لمبے وظیفے ہوتے ہیں جو کئی کئی دن تک پڑھنے ہوتے ہیں اور سنت سے بھی وہ ثابت نہیں ہوتے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو ایک وظیفہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں جو کہ مسنون بھی ہے اور بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے یہ ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کی طرف کوئی حاجت ہو یا کسی بندے سے کوئی کام ہو تو وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ ایک خاص دعا ہے جو ابھی میں آپ کو دے بھی دوں گی، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، اور ویسے آپ کو وہ مل بھی جائے گی، مختلف کارڈز کی شکل میں اویلیبل ہے، گوگل کریں گے تو بھی مل جائے گی۔ تو وہ دعا اگر آپ پڑھیں اور پھر اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ صحابہ کرام کی بھی یہ روٹین ہوتی تھی کہ جب انہیں کوئی حاجت ہوتی تھی، کچھ اللہ سے مانگنا ہوتا تھا تو وہ 2 نفل پڑھتے تھے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھ دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی حاجت کو پورا فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے اور یہ ایک آسان سا طریقہ ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو آپ کسی بھی وقت سوائے جو مکروہ اوقات ہیں ان کے اور زوال کا ٹائم چھوڑ کے کسی بھی وقت آپ 2 نفل پڑھیں وضو کر کے اور پھر اس کے بعد یہ جو دعا ہے، دعائے حاجت، اس کو پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد فرمائیں گے اور آپ کے دل کو سکون اور قرار مل جائے گا۔ تو آپ اس نسخے کو آزما کے دیکھیں اور آپ اس کے پھر نتائج سے حیران ہو جائیں گے۔ اب آپ نے اپنی یہ روٹین بنا لینی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، 2 نفل پڑھیں اور دعائے حاجت پڑھیں اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھ دیں۔ اور اللہ کے سامنے جب آپ حاجت رکھیں تو دل کھول کے اللہ کے سامنے بات کریں، دل کھول کر اللہ کو اپنا دکھ بھی سنائیں اور اللہ سے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ بھی مانگیں اور ایسے مانگیں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب آپ ان سے ایک تعلق بنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ محسوس کر سکیں گے اور وہ آپ کے قلب پہ جو سکینت نازل ہوگی اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ اس کو آزما کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔